الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ الاعلیٰ کی آیت 14 تا 19 ان آیات کی تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ سورۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ 5 چیزوں کو جو اختیار کریں گے تو اللہ نے کہا کہ وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکی، گارنٹی دی گئی بندوں کے لیے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ سورۃ الاعلیٰ ہم بارہا نمازوں میں سنتے رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، تو ان 5 آیت میں اللہ نے سب سے پہلے جو بات بتائی وہ ہے اپنے نفس کو پاک کرنا۔ 5 نکات آپ کے سامنے رکھ کر میں بات آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ اپنے نفس کو پاک کرو، پھر اس کے بعد دوسرا اللہ کو یاد کرنا، پھر تیسرا نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور چوتھا دنیا کو دنیا کی حد تک سمجھنا، اور پھر آخرت کو ترجیح دینا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو ہمیں قد افلح من تزکی، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان لائے، پہلی بات۔ دوسرا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنائے۔ اور پھر فلاح سے مراد آدمی کی دنیائی خوشحالی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ نفس کو پاک کرنے کا جو کام ہے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں جو انا ہوتی ہے، میں کچھ ہوں، یہ انسان کے ذہن میں جب آئے تو وہ بندگی نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بندگی کے لیے تیار کرو، اپنے نفس کو پاک کرو حسد سے، بغض سے، دشمنی سے، عداوتوں سے۔ جتنے بھی شیطانی خصلتیں ہیں ان تمام خصلتوں کو نکال کر اپنے نفس کو پاک کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب نفس کو پاک کرو گے تو پھر تم اللہ کو یاد کرنے کے قابل بنو۔ یاد سے مراد نفس کو پاک کرنا، پھر اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر اپنی زبان سے بھی کرے، اور پھر اس کا ذکر بھی کرتا رہے۔ ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 کو ایک کم، 99 ناموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ان ناموں کو سمجھیں اور ان کا ذکر اپنی زبان پر بار بار آتا رہے۔ اللہ ہمیشہ یاد رکھنے کا جذبہ ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائیں گے، کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں، پانی پیتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ پانی پینے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں بارہا اللہ کا ذکر آتا ہے۔ تو بار بار جب اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے آئے گا تو اس کے اثرات دل پر بھی پڑیں گے۔ آدمی برائی کی طرف قدم نہیں بڑھائے بلکہ وہ صالح انسان بن جائے، ایک متقی پرہیزگار۔ تو اس کی صفت، پہلی صفت ہے اس کے اندر آئے گی
کہ انسان نیک اور صالح بن جائے۔ جب اللہ کو یاد رکھے گا تو وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ نفس کو پاک کرو، پھر اللہ کو یاد کرو۔ یاد کر کے صرف بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے سے ثابت کر دینا۔ تیسری صفت اللہ نے بتایا کہ نماز کی پابندی کرے۔ جب آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اذان پکاری جاتی ہے، حی علی الصلاح کس کے لیے پکارا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مساجد بھری بھری نظر آتی ہے، مگر جو ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے پھر وہی حالت ہماری، مسجدیں خالی خالی، ایک صف دو صف۔ ایک اخبار نکلتا ہے حیدرآباد کا، منصف جس کا نام ہے، اس اخبار کے ایک رپورٹر نے ایک سروے کیا مسلمانوں میں کہ نماز کی پابندی کرنے والوں کے درجات گنوائے، کتنے درجات کے کیسے نمازی ملت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس نے جو سروے کر کے جو رپورٹ رکھی ہے، تعجب ہوتا ہے، 5% لوگ 5 وقتہ نماز کے پابندی نظر آتی ہے ملت کے آبادی کے اعتبار سے۔ 5% لوگ، اندازہ لگائیے۔ اور پھر جمعہ جو جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ 50%، وہ بھی 100% بھی نہیں آتا، 50% جس کا تذکرہ۔ عیدین کی نماز کو آتے ہیں 75% سے 80% تک۔ عیدین کی نماز حالانکہ نفل نمازیں ہیں، مگر اس کا اہتمام بڑا زور دور سے ہوتا ہے۔ فجر کی نماز چٹ ہو جاتی ہے، عیدین کی نماز پر زور چلتا رہتا ہے۔ نماز کا یہ معاملہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا، جبکہ فرائض کو ادا کرنا پہلے اولین فرصت میں ہم پر اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کیا کہ نماز کو قائم کرو۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے صرف اظہار نہ کرے، بلکہ اپنے عمل سے، حی علی الصلاح جب پکارا جاتا ہے تو مسجد میں حاضری دے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جب آدمی مسجد کو آئے گا، نماز کی پابندی کرے گا، تو اس کی زندگی کے اندر وہ پاکیزگی آئے گی، برے اخلاق سے وہ دور رہے گا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، خشیت پیدا ہوتی ہے دلوں میں۔ جب اللہ کے سامنے انسان جب رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دل کو بھی جھکاتا ہے، یہ خشوع و خضوع کا جو مزاج بن جاتا ہے، جب آدمی عبادت کو سمجھتا ہے، عبادت کا شعور اس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ عبادت ہم پر کیوں فرض عائد کی؟ اللہ تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی تمہیں سرخروئی عطا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ خلیفہ تھے، اپنے گورنروں کو جو حکم دیا تھا، جو خطوط لکھے تھے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے افضل کام یہ کہ تم نماز کی پابندی کرو، چاہے سرکار کا کتنا بڑا ہی کیوں نہ کام ہو، سب سے پہلے فضیلت دی گئی نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے تمہیں کہا گیا کہ تم رعایا کے کاموں میں آگے بڑھو۔ جب تم اللہ ہی کو بھول بیٹھو گے تو پھر تم رعایا کا، بھلائی کا کام کیسے کرو؟ بڑی سختی سے آپ نے حکم دیا اپنے گورنروں کو اس دور کے۔ تو نماز کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری صفت ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں اپنی صفوں کو سیدھی اور ٹھیک رکھو، ورنہ اللہ تمہارے رخ کو ایک دوسرے کے خلاف کر دے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ملت کی حالت کیا ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، مگر ہمارے دل پھٹے ہوئے، مسلک کے نام پر، جماعتوں کے نام پر ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی مشکل ہے، محال۔ آخر یہ کدھر جا رہی ہے ملت؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ انسان جب یہ سوچے گا، ملت کے اندر یہ مزاج پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر سایہ فضل ہو۔ نماز تو ہمیں یہی سکھاتی ہے، متحد رہیں، اتحاد اتفاق سے رہیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، برے اخلاق سے دور رہیں۔ آج ہماری ملت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کیا اخلاق ہے۔ اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے آج برادران وطن ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا مسلمانوں کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے، مسلمانوں کے ایمان کو دیکھ کر ان کے اندر ایک چاہت تھی کہ مسلمانوں کے پاس جانے کے بعد ہمیں انصاف ملے گا۔
ایک وزن تھا بات میں، وہی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ مرحوم ہمارے امیر حلقہ تھے محمود علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گلبرگہ میں جب وہ قیام پذیر تھے، مارواڑیوں کے دو بھائیوں کے درمیان تضاد چل رہا تھا جائیداد کو لے کر، تو انہوں کو کورٹ کچہری تک وہ جا چکے تھے، تو ان کو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ محمود خان صاحب پاس جائیے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مولانا محمود خان صاحب نے ان کے سامنے جو باتیں رکھی، آخرت کا احساس دلایا، دونوں بھائی شکر گزار ہو کر نکلے کہ مولانا تمہارا بہت بہت شکریہ، ہم آپ جیسے باتوں کو سننے کے بعد ہمیں احساس ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جائیداد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، خود اپنے سگے بھائیوں کے اندر یہ مزاج بن چکا ہے کہ ایک دوسرے کا حق مارا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے انسان کیا کیا نہیں کر رہا، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کسی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں۔ یہ نماز ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز کے ذریعے انسان کی زندگی بدل جائے، اللہ کا مومن بندہ بن جائے، ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں دی گئی ہے، ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تب کہیں اللہ کی نصرت، اس کی رحمت شامل حال ہو، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سرفروش عطا فرمائے، اور آخرت میں تو عذاب عظیم سے اللہ تعالیٰ بچانے کا وعدہ کیا۔ تو نماز کے ذریعے یہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے۔ نماز کی اہمیت کے تعلق سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً اپنے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیے 3 چیزوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط سے پکڑ کے آنکھوں کو لگانا نہیں ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا۔ بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کتنی پیاری بات بتائی، جمعہ کے خطبوں میں بات بتائی۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی بیماری کا لاحق ہو جاتی ہے، تو جانے کے بعد ان کے پاس جب تیمارداری کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ گولی فلاں فلاں وقت پہ کھاؤ، وہ گولی کھانے کے بجائے ہم صرف دیکھتے رہیں، گولی کھاؤ، پڑھتے رہیں، گولی نہ کھائیں، تو کیا ہماری بیماری دور ہو سکتی؟ آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ یہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ثواب ملتا ہے، الحمدللہ ثواب تو ملے گا، کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرتے۔ قرآن نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا اس سے رک جاتے، قرآن نے جس چیزوں کو حلال کرا دیا اس کو اختیار کرتے۔ یہ ہے قرآن کو مضبوط سے پکڑنے کا مطلب۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار و تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن سے دوری کا جو آج حال ہے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تجارت کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولے بغیر تجارت نہیں ہوتی۔ ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو وہاں اللہ کا خوف نہیں نظر آتا، کمیشن کا معاملہ نظر آتا ہے، کس سے کیا فائدہ ملے گا، کس سے کیا مجھے دولت ملے گی، کس پر زیادہ ہاتھ ماروں گا تو کیا مال ملے گا۔ آج یہ نظریہ ہمارا بن چکا ہے۔ ہر معاملے میں ہم جب اس طرح کی سوچ رکھیں گے، مال ہی کو سب کچھ سمجھنے لگیں گے، تو پھر ہم انصاف کس طرح سے کر سکیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، نماز قائم کر رکھے، ایسے لوگوں کے نیک اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بدلہ اللہ نے کہا تمہارے لیے جنت۔ پھر اس کے بعد فرمایا، طبرانی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم کے اندر سر کا ہے۔ دین کے اندر نماز کا وہ مقام ہے جیسا انسان کے جسم پر سر ہے۔ اگر سر کو کاٹ کر پھینک دیا جائے تو پھر وہ سر کس کام، جسم کس کام، اسے تو مردہ کہا جائے۔ نماز کا یہ مقام، اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو پھر ہم گویا مردہ انسان ہے جو چہل پہل کر رہے ہیں، جسم میں جان نہیں ہے، یہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھایا، عبادت کی اہمیت کو جتایا۔ اگر تم نماز کو چھوڑو گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال کر پھینک دے اور شیطان کے پلے پڑ جائیں گے۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنروں کو لکھا تھا، جیسا کہ میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ طبرانی کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔
اگر بندہ اس میں پورا اترا تو بقیہ اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر نماز میں پورا نہ اترا تو بقیہ سارے اعمال خراب ہو جائیں، سختی سے حساب لیا جائے گا۔ ایک ایک عمل کا جب سختی سے اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو ہم ہیں وہاں، ہلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔